السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے مشرقی جمعیت اہل حدیث بنارس اور اس مسجد الریان کے مصلیان کا، جنہوں نے آج کا یہ دینی اجلاس منعقد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فاضل علماء کرام کے بھی شکر گزار ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنے خطابات سے، دین کی باتوں سے مستفید کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، ابھی ہمارے فاضل گرامی شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ عذاب قبر اور اس کے اسباب پر ایک جامع گفتگو فرما رہے تھے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو بات بتائی کہ قبر کے اندر سوالات کیے جائیں گے، 3-4 سوالات یا 3 بنیادی سوال، اور جو آخری سوال پوچھا گیا کہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا۔ اگر آپ نے صحیح جواب بھی دیا رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو آپ نے کیسے جانا؟ یہ جاننے کی فکر ہم لوگوں کو زیادہ ہونی چاہیے۔ میں اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد ہمارے فاضل گرامی ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ یہ دین کی بنیادی باتوں کو جاننا یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جیسے نماز پڑھنا فریضہ ہے، روزہ رکھنا فریضہ ہے، اسی طریقے سے
دین کی بنیادی باتوں کو جاننا یہ بھی ایک فریضہ ہے، فرض ہے، اور یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جب اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے اسی فریضے کی طرف انسانوں کو اور مسلمانوں کو متنبہ کیا، یہی پیغام بھیجا سب سے پہلے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآنی آیت جو غار حرا میں جبریل امین کے حوالے سے جو آیتیں نازل کی گئیں وہ یہی پہلی آیت تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ توحید کی بات نہیں تھی، بغیر توحید کے انسان نجات نہیں پا سکتا، نماز کا حکم نہیں تھا، روزے کی گفتگو نہیں ہوئی، زکوٰۃ کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، حج کے بارے میں کوئی فرمان نہیں نازل ہوا، جبکہ مکہ کے اندر یہ آیت نازل ہو رہی تھی جہاں حج کیا جاتا ہے۔ پیغام کیا آیا؟ سب سے پہلا پیغام جو آسمانی پیغام جبریل امین کے حوالے سے جو ہم تک پہنچایا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کو پڑھیے، وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، یعنی رب کو جانیے۔ آپ رب کو نہیں، رب کون ہے نہیں جانیں گے تو کہاں سے جواب دیں گے آپ قبر کے اندر؟ سب سے پہلے رب کو جاننے کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ رب کو جانیے، اور اس کے بعد آگے خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر دوبارہ تاکید کی گئی، اپنے رب کے بارے میں آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعہ سے انسان کو سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو چیزیں بتائیں، وہ سکھائیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے پہلا پیغام جو آسمان سے آیا وہ پیغام تھا کہ آپ اپنے رب کو پہچانیے، رب کو جانیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے میں آج کے اپنے اس مختصر سے خطاب میں اسی جانب آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی، جیسے ہمارے ابھی فاضل گرامی نے بھی اشارہ کیا، جو انسان کو رب سے دور کرنے والی ہیں۔ یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، یہ بہت حد تک رب سے دور کرنے والی چیز ہے، اللہ یعنی اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو آپ کو رب سے قریب بھی کر دے گا، موبائل قریب بھی کر دے گا آپ کو۔ لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے اور سماج میں نوجوان، بزرگ، بچے، بہنیں، مائیں اس بیماری میں اس طریقے سے مبتلا ہیں کہ رب کی یاد سے، رب کی پہچان سے غافل ہو جاتی ہیں۔ یہ علماء کرام جو آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں، جن کو آپ انبیاء کے جانشین کہتے ہیں، آپ حضرت ابو درداء کی وہ روایت، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارثین ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، انبیاء کرام نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی تھی جس کے یہ لوگ وارثین ہیں۔ انبیاء کرام کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، پراپرٹی نہیں تھی، جائیداد نہیں تھا، فیکٹری نہیں تھی، مکانات نہیں تھے، یہ انبیاء جس کے وارث ہیں۔ تو پھر کس چیز کے وارث ہیں یہ لوگ؟ کیوں ان کو ہم انبیاء کے وارثین کہتے ہیں؟ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء کرام نے درہم و دینار، روپیہ، پیسہ، دولت، اس کو چھوڑ کر کے نہیں گئے وہ، بل ورثوا العلم، بلکہ ان کی میراث کیا ہے؟ یہ علم دین ہے، جس کے حاملین یہ علماء کرام ہیں۔ اس دین کو ان لوگوں نے اپنے سینے میں، اپنے دماغ میں سمویا ہے، پڑھا ہے، محنت کی ہے۔ ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر،
جو علم دین کو حاصل کر لے تو اس نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین جس کو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے، جس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، جس کو خیر سے نوازنا چاہتے ہیں، اس کو دین کی سوجھ بوجھ اور دین کی بصیرت، دین کا علم اسے نواز دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ علماء کرام، میں ایک واقعہ سناؤں گا اور بات ختم کروں گا۔ یہ علماء کرام اس مقام تک کیسے پہنچے؟ یہ لوگ ہمارے بنارس کے ہیں، ہمارے جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں، ان کے ہم عمر بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے بچپن میں دوست رہے ہوں گے، ساتھی رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا، یہ دولت دی، علم کی دولت، جس کی وجہ سے ہم لوگ محتاج ہیں کہ ان کی باتوں کو سنیں، ان کی طرف رجوع کریں، دین کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے اور اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اس مقام تک کیسے پہنچے۔ میں اس پس منظر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جس کو امام دارمی اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، نوجوانوں، عزیز بچوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں سب غور کریں، اس واقعے کو غور سے سنیے آپ لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر تقریباً 13 سال تھی۔ آج 13 سال کے بچے، ان سے اگر دین کے بارے میں گفتگو کی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی معلومات ہے۔ لیکن یہ شعور دیکھیے، بیان کرتے ہیں کہ لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، ان کا چھوڑا ہوا سرمایہ جو میراث ہے، علم نبوت ہے، دین کا علم، اس کو کیسے سیکھا جائے۔ تو میں نصوص کو نہ پڑھ کر کے ترجمہ سنا دوں تاکہ مختصر طور سے آپ کے سامنے باتیں آ جائیں۔ میں نے اپنے ایک انصاری دوست سے کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام، آپ کے بڑے بڑے صحابہ کرام ابھی موجود ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، ابو ہریرہ ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں، کیوں نہ ہم لوگ ان کے پاس جایا کریں اور ان سے علم حاصل کر لیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ان سے معلوم کر لیں۔ نوجوانوں، میں آپ کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، جن کی عمر 13 اور 13 سال سے زیادہ ہے، اس 13 سال کے بچے سے اور نوجوان سے آپ یہ سبق سیکھیے، جس کو عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے، جس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کا بہت بڑا عالم، جس کو مفسر امت کہا جاتا ہے، مفسر قرآن۔ تو جب میں نے اپنے انصاری دوست سے کہا تو اس نے کہا کہ عجبا لک یا ابن عباس، عجیب بات کر رہے ہو عبداللہ ابن عباس، تم کیا سمجھتے ہو ان الناس یفتقرون الیک، کہ کیا لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے مسئلہ پوچھنے کے لیے، دین جاننے کے لیے، جبکہ اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس میں اپنا وقت کھپاؤ۔ تو عبداللہ ابن عباس نے اپنے اس دوست کو چھوڑ دیا۔ آپ بھی جب کوئی اس طرح کا شوق پیدا کرتے ہیں، دین کا شوق، تو آپ کو بہت سارے لوگ بہکاتے بھی ہیں۔ آپ نے اس انصاری دوست کی بات پر کان نہیں دھرا اور اس کو چھوڑ کر کے آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کے پاس جانے میں لگ گئے وہ۔ اور بتاتے یہ ہیں، میں کبھی کبھی دوپہر کے بعد پہنچتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس فلاں حدیث ہے، انہوں نے آپ سے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں ان کے پاس جاتا تھا دوپہر کے بعد، جبکہ وہ قیلولہ کیا کرتے تھے، وہ قیلولے کی حالت میں ہوتے تھے، اور میں اتوسط بردائی، ان کے الفاظ ہیں کہ میں انہی کے دروازے پر اپنے چادر کو تکیہ بنا کر کے لیٹ جایا کرتا تھا
کہ جب وہ دروازہ کھولیں گے، ابھی آرام فرما رہے ہیں صحابی، جب نکلیں گے تو میں ان سے مسئلہ پوچھ لوں گا۔ یہاں تک کہ مکے میں لو آنچ چلتی تھی اور اس آگ کے اس لو کے لپیٹ میں میرے چہرے پر گرد و غبار اور مٹی آ جایا کرتی تھی، اور جب وہ صحابی دروازہ کھولتے تھے تو تعجب کرتے تھے، مالک یا ابن عباس ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کے گھرانے، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ عباس کے بیٹے، آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اگر کوئی بات تھی تو ہمیں بلا لیے ہوتے آپ۔ تو کہتے تھے کہ نہیں بھئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اس کا احترام، آپ کے چچا زاد بھائی، ہمیں بلا لیے ہوتے۔ کہا نہیں، یہ ہماری ضرورت تھی، میں اس بات کا زیادہ محتاج تھا کہ میں آپ کے پاس آتا اور فلاں حدیث آپ نے سنی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے وہ حدیث بتائیے آپ۔ اور اس طرح سے نوجوانوں، بچوں، میری بہنیں، آپ لوگ غور کریں، اس طریقے سے وہ حدیثوں کو سیکھتے رہے، قرآن کو سیکھتے رہے، علم دین کو سیکھتے رہے، تاکہ رب کو پہچانے، رب کے دین کو پہچانے، رب کے نبی کو پہچانے۔ اور پھر ان کا وہ مقام آیا کہ مسجد نبوی میں جب ان کا درس لگتا تھا، جب ان کی مجلس لگتی تھی، ان کی کرسی لگتی تھی، جب آپ بیٹھتے تھے تو کوئی آدمی ادھر سے آتا ہے تو آپ سے تفسیر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ذرا اس آیت کی تفسیر بتا دیجئے۔ ایک آدمی ادھر سے آتا ہے تو حدیث کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ کوئی آدمی عربی زبان کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ عربی زبان کی تشریح کرتے ہیں۔ کوئی فقہ کا مسئلہ لے کے آتا ہے، تو اس طریقے سے لوگ مسائل کو لے کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ وہی عبداللہ ابن عباس ہیں جو 13 سال کے بچے تھے، آج بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، مکہ کے بڑے شیخ، مدینہ کے بڑے شیخ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کا وہ ساتھی جو بچپن کا ساتھی تھا، انصاری ساتھی، جب کبھی کبھی آپ کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ ان ھذا الفتى کان اعقل منی، یہ جوان جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، جو فتویٰ دے رہا ہے، جو درس دے رہا ہے، یہ ہم سے زیادہ بہت ہوشیار تھا، بڑا عقل مند تھا یہ، کہ اس نے علم دین کے راستے کو اپنا لیا اور ہم اس راستے پر نہیں گئے۔ تو یہ جو علماء کرام ہیں نا، انہوں نے اسی راستے کو اپنایا۔ آج بھی آپ ان کے ساتھیوں کو بہت دیکھیں گے آپ، تو وہ دوسری دنیا کے اندر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کم از کم دین کی بنیادی باتیں، اور یہ سوالات جو 3 بنیادی سوالات قبر میں کیے جائیں گے، اس کے ان سوالات کے جوابات کو ہم لوگ صحیح طریقے سے جان لیں، اور جاننے کے ساتھ ساتھ عمل کریں اس کے اوپر۔ عمل نہیں کریں گے تو صرف جاننا کافی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ کتابوں سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم معاشرے اور سماج کی ایک خصوصیت یہ تھی، جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے تھے، جب مکانات بناتے تھے، وہ روضہ علی عابدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جرنیلی سڑک کے اندر، ہم بنارس بھی آ چکے تھے، BBC لندن کے بڑے نامہ نگار تھے وہ، اردو کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے جو سماج اور معاشرے کے مسلمان جو متمول قسم کے ہوتے تھے، صاحب حیثیت ہوا کرتے تھے، وہ اپنے مکانات میں 3 خانے ضرور بناتے تھے اپنی بلڈنگوں کے اندر۔ کون سے خانے؟ ایک مہمان خانہ بنتا تھا، ایک اسلحہ خانہ بنتا تھا، اور ایک کتاب خانہ بنتا تھا، کتب خانہ۔ اپنے مکانات کو بھی ہم لوگ تلاش کر لیں، بڑی اچھی اچھی بلڈنگیں بنا رہے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ۔ تلاش کر لیں کتنے مکانات ایسے ہیں، کتنی بلڈنگیں ایسی ہیں جس میں کوئی خانہ کتابوں کا بھی ہو۔ ایک الماری نہیں ملے گی کتاب کے لیے، آپ وہ تو چھوڑ دیجئے، کمرہ چھوڑ دیجئے اور لائبریری چھوڑ دیجئے آپ۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے انہوں نے کہ جب اس زمانے میں جب شادی کا وقت ہوتا تھا تو لڑکے والے کے گھر کی لائبریری کو دیکھا جاتا تھا جا کر کے، کہ اس کی لائبریری میں کون سی کتابیں ہیں، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، کن کتابوں کا، اس کا ذوق کیا ہے کتابوں کو پڑھنے کا، اس کا مزاج کیا ہے کتابوں کو پڑھنے کا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر تب رشتہ طے کیا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ ہم شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کے خطاب کو سنیں گے۔ ان باتوں پر آپ لوگ توجہ کیجئے۔ اس مسجد کے اندر بھی مدرسہ چلتا ہے، جیسا کہ ہمارے فاضل گرامی نے کہا کہ ہم لوگ اسکول اور کانوینٹ میں کے اندر لمبی لمبی فیسیں دیتے ہیں پڑھانے کے لیے، 500
دو ہزار 3,000 ماہانہ جمع کرتے ہیں صاحب، آج کل اسکولوں کا یہ معاملہ ہے، لیکن مدرسے کے اندر 20-25 روپیہ مہینہ دینا ہمیں گوارا نہیں ہوتا صاحب، ہمارے پاس ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ہم کتنے بے حیثیت ہو جاتے ہیں اپنے دینی علوم کے لیے، ہم اپنے دینی علم کو اپنے سے ہم جو ہے پسپا کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔